بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم انہیں وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، بس پوچھئے ذکر کتاب والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں ایک اور مسئلہ بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو۔ آیت کے سیاق سباق میں تو یہاں جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے پوچھو، انہیں بھی پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بشر اور رجال تھے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، اور بشریت اور نبوت میں منافات نہیں ہے، لیکن الفاظ عام ہیں کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر اور اہل علم سے اور کتاب والوں سے پوچھو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی کو کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ اہل علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اہل علم سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں تقلید کا مسئلہ بھی بعض مفسرین زیر بحث لائے ہیں، تو ہم بھی اس مسئلے کا تھوڑا سا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ تمام تر تعصبات سے ہٹ کر پہلے یہ سمجھیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ لفظ تقلید قلد یقلد تقلید، اس کا عربی میں معنی ہے، قلدہ کا معنی ہے جعل الشیء فی عنق غیرہ مع الاحاطۃ بہ، کسی کی گردن میں کوئی چیز ڈالنا، کوئی پٹا، کوئی قلادہ، یہ عربی لغت میں اس کا تقلید کا معنی ہے۔ کوئی جب کسی کی بات مانتا ہے تو اس کو بھی تقلید کہتے ہیں، اس لیے کہ تقلید کرنے والا اور کسی کی بات ماننے والا بھی اسی کے قول کی حکایت کرتا ہے اور اس کے طریقے پر چلتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، اور لغت میں اس کے کئی معنی اور بھی ہیں، ہم یہاں اختصار سے اس مسئلے کا ذکر کریں گے۔ اصطلاح شریعت میں تقلید کا معنی ہے قبول قول الغیر من غیر حجت، کسی کی بات ماننا اور قبول کرنا بغیر حجت اور دلیل کے۔ اب بغیر حجت اور دلیل کے کسی کی بات ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ بغیر حجت کا یہ معنی ہے کہ یعنی آپ کو اس حجت کا پتہ نہیں ہے۔ بغیر حجت کے کسی کی بات ماننے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سرے سے اس بات کی کوئی دلیل موجود ہی نہ ہو، اس طرح کسی کی بات ماننا تو جائز نہیں ہے، جبکہ وہ بات ہی بلا دلیل ہے۔ لیکن تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی بات قبول کرنا جبکہ حجت اس کی اگرچہ موجود ہے مگر آپ کو نہیں معلوم، بغیر دلیل کی معرفت کے کسی کی بات ماننا، بغیر دلیل کی موجودگی کے کسی کی بات ماننا تقلید نہیں ہے، وہ تو غلط ہی ہے بغیر دلیل کے بات ماننا۔ دلیل ہے لیکن آپ کسی کی بات مانتے ہیں اور وہ دلیل آپ کو نہیں معلوم، تو کیا آپ کسی کی بات مان سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تقلید، کسی کی بات ماننا جبکہ اس کی دلیل آپ کو نہیں معلوم۔ تو ظاہر ہے کہ کسی دلیل کو ماننا تو تقلید نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور آپ کے فعل کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا قول و فعل بذات خود حجت ہے، دلیل ہے، دلیل کو ماننے کو تقلید نہیں کہتے۔ یا جو دین کے ضروری اور احکام اور مسائل ہے اور جس پر اجماع ہے اور اجماع بذات خود دلیل ہے، تو اجماعی مسئلے میں کسی مسئلے کو ماننا تقلید نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حجت ہے۔
حجت کو ماننا تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ کسی کی بات مانتے ہیں اس خیال سے کہ دلیل مجھے نہیں معلوم لیکن ان کے پاس دلیل ہے، تو میں ان پر اعتماد کر کے ان کی بات مانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اب ان مسائل میں جو دین کے ضروری مسائل میں سے ہیں، جو کہ اسلام کے عام مسائل ہیں، جس کو ہر عام خاص مسلمان جانتا ہے کہ وہ دین کی بات ہے، اور یا اجماعی مسائل ہے، تو اس میں تو تقلید کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اس میں تقلید کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دین کے عام مسائل ہیں، ہر عام خاص مسلمان اس کو جانتا ہے، اس میں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ لہذا تقلید اس معنی میں کرنا کہ میں اس فلاں امام کی بات اس لیے مانتا ہوں کہ اس کا قول خود حجت ہے، یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے، بالاتفاق بات کر رہا ہوں۔ اس کو وہ تمام علماء جو کہ مقلدین ہیں، جن کو ہم مقلدین کہتے ہیں، یا جو حنفی ہے یا جو شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے، کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایسی تقلید کرو کہ فلاں امام کا قول بذات خود کوئی دلیل، وہ بذات خود دلیل نہیں ہے۔ کسی امام کی بات ماننے کا صرف یہ اصول اور یہ طریقہ ہے کہ وہ امام قرآن و سنت کے دلائل کا علم رکھتے ہوئے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس لیے ان کی بات کو ہم مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے اور امام کا قول بذات خود دلیل ہے کہ امام نے کہا ہے تو بس۔ اس معنی میں تقلید کو سب حرام کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تقلید حرام بھی ہے اور تقلید ضروری بھی ہے۔ حرام وہ ہے کہ جب آپ کسی عالم، کسی امام کے قول کو حجت سمجھ کر شارع کی طرح نص مانتے ہیں تو بالاتفاق ناجائز ہے، اور ضرورت وہاں ہے کہ جب آپ کا خود علم کمزور ہو اور آپ کو خود معلومات نہ ہو اور دلائل قرآن و سنت ہی کو آپ دلیل مانتے ہیں، مگر کسی عالم سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق بتائیں۔ اب میں وہ دلیل اگرچہ نہیں جانتا، لیکن اس عالم کے علم پر اور اس کی تقوی پر اور اس کی الہیت پر مجھے اعتماد ہے، تو میں اس کی جو رائے بیان کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھایا ہے۔ ان ائمہ دین کی حیثیت معلمین کی سی، تقلید کرنے والے تقلید کو اسی معنی میں ہی لیتے ہیں، اور تقلید پر رد کرنے والے ہمیشہ اس پہلے معنی کے حساب سے رد کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ کسی امام کے قول کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے کہ کسی امام کے قول میں امکان خطا کو تسلیم ہی نہ کیا جائے کہ نہیں، امام کا قول کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ کہے کہ اس کا قول بذات خود حجت نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں فلاں امام کی یا فلاں عالم کی جو یہ رائے مانتا ہوں، یہ اس لیے مانتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کے ماہرین تھے اور قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، تو اس معنی میں تقلید جائز ہے اور پہلے معنی میں تقلید ناجائز ہے۔ اسی بات کو اب اس آیت کے ذیل میں دو باتیں بڑی کام کی ہے امام قرطبی نے، یہ جو ہم نے تقریر کی یہ ان دو جملوں میں انہوں نے حل کر دیا ہے، اس سے مسئلہ تقلید حل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ لم يختلف العلماء ان العامة عليها تقلید علمائهم وانه المراد بقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور باتیں اس میں علماء کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ عامی آدمی اپنے علماء کی تقلید کرے، اور یہی مراد ہے اس جملے سے کہ جو اگر تمہیں علم نہیں ہے اور تم عام آدمی ہو اور علم تمہارا کمزور ہے تو اہل علم سے پوچھو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی کے ایک دو لائن بعد پھر کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوزُ لَهَا الْفُتْيَا لِجَهْلِهَا بِالْمَعَانِ الَّتِي مِنْهَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ۔ اس میں بھی علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے
کہ عام آدمی کے لیے کسی حلال و حرام کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان گہرے معانی کو نہیں جانتا جس سے کسی چیز کے حلال اور یا حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بات اختلافی نہیں ہے کہ عامی کے لیے تقلید علماء سے ہی ہے، یہاں تک تو یہ بات واضح ہے۔ لہذا اگر علم کمزور ہے اور اجتہادی ملکہ موجود نہیں ہے، یا اتنا وقت نہیں ملا کہ آپ اس مسئلے کے دلائل کی روح سے تحقیق کریں، تو کسی محقق اور متقی عالم سے پوچھ کر مان لینا اس خیال سے کہ اس کا قول حجت تو نہیں ہے مگر انہوں نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا ہے، اس کی بات پر اعتماد کر کے مان لینا جو تقلید ہے یہ جائز بھی ہے اور یہ سب کرتے ہیں، یہ ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اذا سئلتم عن مسألة لم اعرف فيها خبرا، جب مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھ لیا جائے جس میں مجھے کوئی حدیث پتہ نہ ہو، افتیت فيها بقول الشافعی، تو میں اس میں امام شافعی کے قول پر فتویٰ دیتا ہوں، لأنه عالم من قریش، اس لیے کہ وہ قریش میں سے بہت بڑا عالم ہے، گویا میں مجھے وقت نہیں ملا اور مجھے کوئی علم نہیں ہوا تو میں نے اس کی رائے پر فتویٰ دے دیا۔ اب اگر اس طرح کا مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں ایک طرف صرف امام کی رائے ہے اور دوسری طرف دلائل اور احادیث ہے اور امام کی رائے کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں، تو پھر امام کی رائے کے مقابلے میں دلیل کی اتباع کی جائے گی۔ لیکن اگر مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں دلائل متعارض ہیں، ائمہ دین اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے اور نہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دلائل جب ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتے یا ہم اس کی گہرائی تک رصد نہیں رکھتے تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اس امام کے پاس حدیث نہیں ہے۔ بس اوقات ان کے پاس حدیثیں بہت ہوتی ہیں مگر وہ اس مسئلے پر یا صریح نہیں ہوتی اور دوسری طرف ایک صریح حدیث ہوتی ہے، تو بس اختلاف یہ رہ جاتا ہے کہ میں اس صریح حدیث کو مان لوں یا امام کی اس تطبیق اور اس پوری تحقیق کو ملا کر میں تسلیم کر لوں۔ تو دو طرح کے لوگ امت میں دور صحابہ سے چلے کہ بعض نے ڈائریکٹ حدیث کو لے کر اس میں صحیح مسئلے پر عمل کیا اور بعض نے ان اصولوں کو بھی تسلیم کیا جو مجموع ما فی الباب احادیث سے ماخوذ تھی۔ تو ایک طرف اہل تھے اور دوسری طرف اہل الحدیث تھے۔ یہ دونوں آراء اور یہ دونوں طریقے درست ہیں اور ان دونوں طریقوں والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے، لیکن حدیث ہر باب میں آپ کو صحیح حدیث ہر مسئلے پہ تو نہیں ملے گی، وہ تو محدود مسائل میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اور فقاہت کے اعتبار سے جو اصول امت کو ائمہ دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں، اس پر ان اصولوں پر تمام تر جزیات اور بہت سارے احکام اور مسائل حل ہوتے ہیں اور یہ ان ائمہ دین کا امت پر احسان ہے۔ مقصود سب کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ اب یہاں تک اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ مطلق تقلید کا کوئی انکار نہیں ہے، اور ایسی تقلید کہ جس میں کسی کے قول کو بذات خود حجت سمجھا جائے اس کو سب رد کرتے ہیں۔ تو تقلید حرام بھی ہے ایک قسم، اور تقلید لازم اور ضروری ہے، اور تقلید مطلق کی ضرورت ہے اور وہ جائز ہے۔ لیکن اب سوال صرف یہ رہتا ہے کہ تقلید کرنا کسی عالم کی رائے کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتائیں، ان کے پاس دلائل ہیں، چاہے وہ دلائل بھی بتائیں یا دلائل علم میں نہ بھی آئے، آپ نے اس کی رائے پر اعتماد کر کے مان لیا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ امام شافعی ہو، چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے اوزاعی ہو، چاہے سفیان ثوری ہو، چاہے لیث، کوئی بھی امام ہو۔ اس میں پھر یہ ایک سوال یہ رہتا ہے کہ پھر چار امام کیوں ہیں، اور یہ سوال رہتا ہے کہ چار میں سے کسی ایک کی اتباع کیوں کی جائے۔ تو یہ یاد رکھیے قرآن اور سنت میں یہ تصریح کہیں نہیں ہے
کہ امام صرف 4 ہیں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کسی ایک ہی امام کی اتباع کرنا واجب لعینی ہی ہے، کہ وہ آپ پر کوئی از خود اللہ کی طرف سے کسی حدیث میں واجب کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا تعلق انتظام اور تدبیر سے ہے۔ یعنی یہ 4 ائمات اور معلمین دین تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ان 4 کو شہرت ملی ہے، اور ان 4 کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان 4 کے ایسے منظم اور مرتب اور مدون اصول ہیں، اور ان کی ایسی کتابیں اور اتنے علماء ہیں، اور پورا ایک ٹیم ورک ہے کہ جس طرح یہ 4 مختلف ائمہ مسائل دین میں تحقیقات کر کے ان کے مرتب اور مدون اصول اور مسالک اور آراء قائم ہو گئی۔ لہذا اگرچہ سمجھانے والے اور علماء دین اور علماء اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے شہرت 4 کو ملی، اور ان 4 کی فقاہت اصولی طور پر مدون اور مرتب اور مفصل۔ بس یہ 4 اس لیے نہیں ہے کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ 4 امام ہیں اور 5واں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے یا 4 کی۔ اب اگر کوئی دوسرے کی اتباع کرتا ہے تو دوسرے ائمہ کے تمام مسائل میں تمام اقوال تو آپ کو نہیں ملیں گے، ان کے اصول اس طرح مرتب اور منظم نہیں ہے، تو کسی ایک فقہی رائے کو اس میں سے تسلیم کرنا، یہ 4 کو تسلیم کرنا، وہ تو ایک ضرورت اور سلامتی ہے، لیکن 4 میں سے کسی ایک ہی کی رائے پر عمل کرے تو وہ کیوں کرے؟ 4 ہی ٹھیک ہے، اور 4 ہی کی فقاہت ہے، اور 4 پر آپ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر ایک پر کیوں ہے؟ اس مسئلے کا تعلق میں نے بتایا انتظام اور تدبیر سے۔ وہ یہ کہ اگر 4 کسی مسئلے پر متفق ہی ہیں 4 اصولوں میں، تو پھر تو 4 پر عمل ہو ہی گیا، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو بیک وقت 4 پر تو عمل ہو نہیں سکتا، کسی ایک پر ہی عمل کریں گے، بیک وقت تو ویسے بھی کسی ایک پر ہی عمل کرنا ہے، لیکن کبھی اس پر اور کبھی اس پر، کبھی یہ رائے لینا کبھی وہ رائے لینا، یہی صورت ہوگی کہ جس میں آپ 4 پر عمل کر سکیں گے۔ اس صورت میں یہ صورت کہ کبھی اس رائے کو مان لینا اور کبھی اس رائے کو مان لینا، اگر دلیل کی اور کی قوت کی بنیاد پر یا کسی محتاط رائے پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک مسلک کی رائے کے مقابلے میں کبھی دوسرے مسلک کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو یہ فی نفسی ہی جائز ہے، یہ منع نہیں۔ کسی ایک مسلک کی رائے پر پابندی کا نہ تو ہم نے کوئی قسم کھائی ہے اور نہ یہ اللہ رسول نے کوئی واجب کی ہے، تو یہ جائز ہے کہ کسی مسئلے پہ دوسری طرف چلا جائے، لیکن کس بنا پر؟ اپنی خواہش کی بنا پر، دلیل کی قوت کی بنا پر، دلیل کی قوت کی بنا پر یہ جائز ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دلیل کی قوت ہر عام خاص کو تو پتہ نہیں، تو اس میں کسی متبحر عالم کی رائے کو لے کر اگر آپ مطمئن ہیں کہ وہ ایک متقی اور متبحر عالم ہے اور وہ حضور دلیل بتا رہا ہے کہ اس معاملے میں فلاں کی رائے زیادہ راجح ہے اور اس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ اس میں اس مسئلے کو اپناتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ تم ان میں سے جو بھی شخص جو بھی مسئلہ جس امام کا بھی چاہے لے لو، تو پھر ہوگا یہ کہ لوگ اپنے خواہش کی بنیاد پر ہی مسائل کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جائیں گے اور اصولوں کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو یہ پوری فقاہت وہ فقاہت نہیں رہے گی بلکہ تلاعب بالدین اور دین کے ساتھ ایک کھیل ہو جائے گا۔ تو کسی ایک فقہ پر عمل کی بنیادیں صرف یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے سہولت ہے اور یہ ہے کہ اس میں ایک یکسوئی ہے اور یہ ہے کہ اتباع ہوا سے اجتناب، بس اس بنا پر بعض علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ اگرچہ اللہ کی طرف سے واجب لعینی ہی تو نہیں ہے، لیکن اس طرح خطرہ ہے کہ آپ متردد ہو جائیں، آپ کبھی ادھر کبھی ادھر اور اتباع ہوا کب کی پیروی کریں، اور جب لوگوں کو کچھ چیزوں کی اس قسم کی عمومی اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر نتیجہ اس کا خواہشات نفس کی پیروی کی صورت میں نکلتا ہے،
تو یہ ممنوع لغیر ہی قرار دیا گیا ہے، وہ بھی بعض علماء کی رائے ہے۔ اور کبھی ایک اور کبھی دوسرے مسئلے پر عمل کی صورت میں اتباع ہوا کا خطرہ بھی ہے، اور بہت سے مسائل میں پھر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے تردد بھی پیش آئے گا کہ میں اس کو پر عمل کروں یا اس پر عمل کروں، ترجیح تو آپ نہیں دے سکیں گے۔ تو کسی ایک فرقہ کے اختیار کرنے میں جو علماء اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں وہ صرف اس طور پر کرتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سلامتی ہے، ورنہ کسی خاص شخص معین کی تقلید کرنے کا اللہ رسول نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کسی ایک امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک کی بات نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ یہ پورے احناف اور ان کے پورے تمام علماء محدثین مفسرین کا ہر زمانے میں پورا ایک جامع مسلک ہے اور آراء ہے۔ وہ نام صرف ایک امام ابو حنیفہ کا لیا جاتا ہے، مگر یہ پوری ٹیم ہے، اس کو کہتے ہیں احناف، اس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، کسی ایک عالم کا نام نہیں ہے۔ اور امام مالک کا مطلب یا امام شافعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے جو اصول مرتب کیے گئے ہیں اور اسی نہج پہ جو پورا مدون اور مفصل فقہ ہے، اس پورے کو نام دیا جاتا ہے امام شافعی۔ تو اس کو صرف ایک فرد واحد سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ آخر میں 2-4 الفاظ میں یہ ہوا کہ اللہ، رسول اور قرآن و سنت ہی اصل حجت ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ ائمہ دین اور فقہاء کا مقام معلمین دین کا ہے، ان کا احترام بھی ضروری ہے اگرچہ کسی رائے میں اختلاف ہو، ان کی آراء میں امکان خطا تسلیم کرنا چاہیے، لیکن ان ائمہ دین کا امت پر احسان ہے کہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں انہوں نے ہمارے لیے اصول مستنبط کیے، اور کمزور علم والے لوگ اور عام لوگ وہ ائمہ دین پر اعتماد کریں گے، اس کے نتیجے میں ہی ان کے دین کے لیے سلامتی ہے۔ لہٰذا اس معنی میں تقلید مطلق یقیناً ثابت اور ضروری ہے۔ تیسری صورت ہے تقلید شخصی کی، تو وہ صرف ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ 4 ائمہ ان میں سے کسی ایک امام کا تعین وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ باقی سب غلط ہے اور یا ان کا اللہ نے ہمیں کوئی پابند کیا ہے، بلکہ وہ محض ایک انتظامی معاملہ ہے۔ بس یہ 2-3 باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ تقلید کے معاملے میں ایک معتدل رائے ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو اس قسم کا مکمل جہود اختیار کرنا کہ بس میں جس یہ فلاں امام کی رائے مانتا ہوں اس کی رائے تو غلط ہو نہیں سکتی، اور اس کی رائے تو بس میرے لیے پتھر کی لکیر ہے، اس قسم کا ایک جہود اختیار کرنا جبکہ یہ پیچھے پس منظر نہ ہو، یہ بجائے خود غلط ہے۔ اس سے شرک کے لیے راہ کھلتی ہے، اسی کو تقلید جامد کہتے ہیں، اور اسی کو تقلید جامد۔ تقلید جامد کی اصطلاح کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو وہ تقلید شخصی کو تقلید جامد کہتے ہیں، لیکن تقلید شخصی کا جو معاملہ ہے وہ صرف انتظامی ہے۔ اور اگر کوئی تقلید جامد اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک صحیح ہے باقی غلط ہے اور میں اس کو ہی مانوں گا باقی کو میں اس میں غلطی تسلیم نہیں کرتا، وہ حد سے تجاوز جو کرتا ہے اور جمود کرتا ہے وہ در حقیقت ایک قسم کی جہالت ہے۔ مگر ائمہ دین اور علماء وہ جو تقلید کو ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے ہیں، اگر ان کے کی آراء اور ان کی تحقیقات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ان میں سے تعصبات اور طرح طرح کے مناظرہ بازی کو نکال دیا جائے تو اس کا جو معتدل مسلک ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ چیز اس کے بغیر چارے کار بھی نہیں ہے اور یہ ضروری بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے، لیکن شرک کی نوعیت تک اس کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل حجت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے جسدًا ایسا جسم لا يأكلون الطعام کہ وہ نہیں کھاتے تھے کھانا، وما كانوا خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ایسا جسم عطا نہیں کیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور وہ انبیاء خدائی صفات کے حامل نہیں تھے کہ موت انہیں نہیں آئے گی۔ وما كانوا خالدین یعنی یرید لا یموتون،
انہیں موت آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ مرے کہ نہیں، انہیں موت نہیں آئے گی، موت آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی موت طاری ہوتی ہے۔ جسدن کا لفظ واحد ہے بے اعتبار جنس کی۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ وعدہ۔ فانجیناہم، تو ہم نے انہیں نجات دی، ان انبیاء علیہ السلام کو، ومن نشاء، ان کو جو جن کو ہم نے چاہا، یعنی ان کے ساتھیوں کو، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا اسراف کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اس جملے میں گویا کہ یہ فرمایا کہ اہل کتاب سے جا کے پوچھو کہ کیا وہ بشر تھے یا نہیں، لیکن صرف یہی مت پوچھو، پچھلی تاریخ میں یہ سبق بھی موجود ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کے منکرین ہلاک ہوئے، تو یہ بات بھی ذرا ان سے معلوم کرو تاکہ پوری طرح تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا نتیجہ کیا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور اس صورت میں چونکہ غفلت سے بیداری کا مضمون ہے تو ان اعتراضات اور اس کے جوابات کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، اس قرآن کی طرف آؤ اور قرآن سے غفلت نہ برتو۔ اسی طرح یہ جملہ پچھلے تمام اعتراضات کا ایک مشترکہ جواب بھی ہے کہ قرآن مجید میں تو تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارے ہی حالات ہیں، تمہارے ہی معاملات کا ذکر ہے، تو آخر اس میں کون سی بات ایسی نرالی اور ناقابل فہم ہے جس کی وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراضات اٹھاتے ہو اور اس قرآن کو شعر اور سحر اور کہانت سمجھتے ہو؟ فی ذکرکم، قرآن میں تو تمہارا ہی ذکر ہے۔ ذکرکم کا ایک معنی عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یعنی فی شرفکم، اس کتاب میں تمہاری شرافت ہے، یہ کتاب تمہارے لیے باعث عزت و شرافت ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کتاب کے ذریعے سے تمہارا درجہ بلند ہوگا، اس لیے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب ہی کے ذریعے سے اللہ نے قوموں کو بلند کیا اور اللہ نے قوموں کو خوار وزار کیا۔ تو یہ کتاب تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور اس میں تمہاری عزت ہے، تمہیں ایک ایسی عالیشان کتاب ملی، اب تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنی عزت نہیں سمجھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ ما فضلتم به علی غیرکم، تفسیر مدارک میں زاد المسیح وغیرہ میں ہے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے غیروں پر تمہیں فضیلت دی اس کتاب کے ذریعے سے؟ فی ذکرکم، تفسیر ابن کثیر میں ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ فی ذکرکم کا معنی ہے کہ فی حدیثکم، اس کتاب میں تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے فی دینکم، اس میں تمہارا ہی دین ہے، تم نیک ہوں گے یا تم برے ہوں، یا تمہارے اندر اچھائی ہے یا برائی ہے، تمہارا عقیدہ کیسا ہے اور تمہارے اعمال خلق مند ہیں، یہ سارے تذکرے تمہیں قرآن میں ملیں گے، تو یہ تمہارے لیے آئینہ ہے۔ اس قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کے پڑھنے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں اور سدھر جاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید ابوالعلا مدنی بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت انہوں نے انداز رکھا ہے کہ وہ یہ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے،